بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ اتوار کی شب تقریباً 12 بجے کے قریب ایک اہم فیصلہ آیا، اور وہ اہم فیصلہ پاکستان کی سپریم کورٹ اعلیٰ ترین عدالت سے آیا، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشنز فیئر طریقے سے کنڈکٹ نہیں کروا سکی، جس کی بنیاد پہ ان کا انتخابی نشان بلہ ان سے واپس لیا جائے گا یا ان کو نہیں دیا جائے گا۔ مختصر فیصلہ ہے، اور یہ 3-0 سے یہ فیصلہ آیا، یعنی کسی نے بھی اس فیصلے کی ججز میں سے مخالفت نہیں کی۔ اس سے پاکستان کی جو سیاست ہے وہ یکسر تبدیل ہو گئی ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ دستاویزات سے ثابت کرنا تھا پی ٹی آئی کو کہ پی ٹی آئی آئین کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کروانے میں کامیاب ہوئی۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ بہت سے سوالات جو پوچھے گئے سپریم کورٹ کی جانب سے، اس میں یہ تھا کہ اگر بیرسٹر گوہر چیئرمین کے عہدے کے لیے نامزد ہیں تو اس کا ثبوت کہاں ہے۔ یہ دستاویزی ثبوت مانگنے کی کوشش کی گئی۔ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں مسئلہ کیا تھا، کیوں نہیں کرائے گئے؟ اور یاد رہے کہ عدالت نے کہا کہ 2021 میں پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات منعقد ہونا تھے، جو کہ ان کے آئین کے مطابق تھے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو تھی وہ اقتدار میں تھی۔ تو 2021 کے بعد سے اب انتخابات کیوں ہوئے اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر پارٹی نے خود انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے تو انتخابی نشان کیسے مانگ سکتی ہے؟ 8.5 لاکھ لوگوں کا الیکشن ہو رہا تھا اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ووٹ کہاں ڈالنا ہے۔ تحریک انصاف کے اراکین اب جماعت کا حصہ نہیں رہے، اس کے ثبوت کہاں ہے؟ یعنی کہ اکبر ایس بابر صاحب کی بات جو تھی وہ آئی، جو کہ بانی اراکین میں سے تھے، اور اس کو تسلیم کیا جناب حامد خان صاحب نے کورٹ کے اندر۔ اب ظاہر ہے کہ ان سوالات اور ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے اپنا فیصلہ دیا، جو کہ اس وقت متنازع قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عدالت کو سیاسی نظریہ ضرورت کے تحت کیس کو نہیں بلکہ فیس کو دیکھنا چاہیے تھا، اور یہ فیصلہ جو تھا وہ اس میں لینینسی یعنی کہ نرم روی کا فیصلہ وہ ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ ایک بہت ڈیبیٹیبل بات ہے، کیا تھا، کیا ہوا، کیا ہوگا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور آج پاکستان کی 2 سیاسی جماعتوں نے، بلکہ ظاہر ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب بھی جو کہ چیئرمین نامزد ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر سوال اٹھایا اور تنقید کی۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے، اور مریم نواز صاحبہ نے بھی بات کی ہے۔ میں پہلے آپ کو سنواتی ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے اس فیصلے کے اوپر اپنا رد عمل کیا دیا ہے، ذرا سنیے گا۔ لیگل ٹیم عدالت میں پیش ہوا، ان کو کہا گیا ایک دن پہلے کہ آپ ہمیں وہ کاغذات لے کر دے جس سے آپ نے فلاں ممبرز کو پارٹی سے آؤٹ کیا ہے، جو بھی ان کا لیگل ڈاکیومنٹیشن وہ نہ دے سکے۔ انہوں نے اپنا انٹر پارٹی الیکشن کروایا، وہ انٹر پارٹی الیکشن انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن عدالت کو بلیم کرنا چاہتے ہیں، ان کے اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ کہاں کٹھائی ہوا، کس سے کٹھائی ہوا، جس سے اب ان کا اور ان کا جماعت کا نقصان ہو رہا ہے۔ فائز عیسیٰ ایک سیاسی فیصلہ دینا چاہتے تھے تو وہ قانون کے ایک طرف رکھ کے ایک سیاسی فیصلہ دے سکتے تھے، مگر وہ یہ روایت توڑنا چاہ رہا تھا۔ آج پاکستان مسلم لیگ نواز بھی میدان میں اتری ہے، اور پہلا جلسہ اوکاڑا میں مریم نواز صاحبہ نے کیا۔ اچھا بڑا جلسہ تھا، بھرپور طریقے سے تقریر کی مریم نواز صاحبہ نے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو کہ میدان سے غائب تھی وہ ایک بھرپور تیاری کے ساتھ ہمیں میدان میں اترتی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال ہے جو بلاول صاحب نے کہا کہ اب بلے کے غائب ہونے کے بعد تیر اور شیر کا مقابلہ ہے۔ اس موقع پر اس فیصلے کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے بھی گفتگو کی ہے، وہ بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں لائیو دیکھا کہ عدالت جواب مانگتی رہی، جواب نہیں تھا کہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن میں دھاندلی کیوں کی۔ اتنا ووٹر نہیں تھا جتنا امیدوار تھا، سب کے سب کو بلا مقابلہ منتخب کرا لیا۔ جج صاحبہ نے کہا کہ دوسروں سے تو رسیدیں مانگتے ہو، اپنی کوئی رسید ہے تو دکھا دو۔ دہشت گرد جماعت کو سیاسی جماعت کا انتخابی نشان نہیں مل سکتا۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے ڈیفینڈ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف تھا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا۔ سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے جس نے ہم سے بلہ لے لیا، اس سے 25 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں، اور یہ جمہوریت کے خلاف ایک سازش کامیاب ہوئی ہے، اور اس سے کرپشن کی ایک ابتدا ہو۔ لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری ہے یہی پہ عمل ہوگا، لیکن اس سلسلے سے ہم رکیں گے نہیں اور نہ بوائیکاٹ کریں گے۔ اس کے خلاف ریویو بھی ہم سپریم کورٹ میں فائل کریں گے۔
دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نامزد چیئرمین نے انتخابی بائیکاٹ سے بھی ابھی انکار کیا اور کہا کہ کوئی بائیکاٹ نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ فیلڈ میں اپنے تمام کینڈیڈیٹس کو اتاریں گے، اور ساتھ میں آج جو درخواست تھی لیول پلینگ فیلڈ کی وہ بھی واپس لے لی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ کے اوپر، اس پہ کافی مکالمہ بھی ہوا اور چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ آپ نے 13 جنوری کو ایسا فیصلہ سنایا، ان سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کا شیرازہ بکھر گیا، اب کیا توقع کریں کہ فیلڈ ملے گی، لیول پلینگ فیلڈ ملے گی یا نہیں، اور آپ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کی 230 نشستیں چھن گئی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں، قانون ہم نہیں بناتے، اس پر عمل کرواتے ہیں، آپ کو قانون پسند نہیں تو بدل دیں، ہمارا فیصلہ ماننا ہے تو مانیں، نہیں ماننا تو آپ کی مرضی۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جس میں کہ اب کافی سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے، یہی سارے سوال ہم سامنے رکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا مقدمہ صحیح نہیں لڑ سکی یا پاکستان کی جو عدالت ہے اس نے فیصلہ درست نہیں دیا، فیصلے پہ بات ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب جہانگیر جدون صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، معروف قانون دان ہے، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب سینٹر تاج حیدر صاحب، پاکستان کے پولیٹیکل ورکرز میں، پاکستان کے سیاسی رہنماؤں میں ایک بڑا نام ہے جو کہ نظریاتی طور پر بھی پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں، بہت شکریہ سر۔ احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ ہیں، معروف قانون دان ہے، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت شکریہ احمد اویس صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی۔ پہلے جہانگیر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ فیصلہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک غلط ہے؟ ان کا الیکشن کی حد تک تو اگر یہ کسی حد تک بھی بات کریں، انہوں نے خود ایڈمٹ کیا چیف الیکشن کمیشن کے بھی سامنے کہ ہمارا جو ٹائم تھا 20 ڈیز کا، اس میں ہم نے پراپر طریقے سے چیف الیکشن کمیشن بھی نہیں اپوائنٹ کر سکے۔ یہ تو میرے خیال میں ان کو ماننا چاہیے کہ یہ وہ مانا بھی ہے کہ جب انہوں نے کہا یہ فلانا ڈاکومنٹ کدھر ہے، فلانا کدھر ہے، ٹھیک ہے، ایک تو لگا بات ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا آیا اس میں لیگل کوسچن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنا ڈیپلی ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا؟ یہ انڈر دا پریویلنگ لا جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں دیکھ سکتا تو اس کا جو پینلٹی ہے وہ اس کی پروپورشنالٹی جو ہے وہ کیا ہے، کیا وہ کوئی لیس پینلٹی دے کے یا اس کی کوئی انٹینشن دیکھو نا، بعض اوقات ہمارے پاس اوفینس ہوتے ہیں جن میں کہتے ہیں یہ آپ 10 سال تک سزا دے سکتے ہیں، لیکن جج جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ہم 3 سال دے دیتے ہیں۔ مطلب دیکھتے ہیں کہ تو آپ کے خیال میں سزا زیادہ ہے؟ میرے خیال میں اس کی جرم سے زیادہ جی پروپورشنالٹی، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اگر جو آپ کا قانون کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 17 آرٹیکل 17(2) تو اس کے اندر بھی ججمنٹ بھی آئی ہوئی ہے بے نظیر بھٹو کے کیس میں بھی کہ وہ اب لوگ جو اس سے افیکٹ ہوئے نا، دیکھیں نا، اگر پیپلز پارٹی کے چند لوگوں نے لیٹس سے کہ بانی رکن نے غلطی کر دی ہے، ٹھیک ہے، اس کی سزا پھر ان لوگوں کو مل گئی جو چاہتے تھے۔ اب ان کا کیا قصور ہے؟ جو مثال کم ہے یا زیادہ ہے اس پہ بحث نہیں کر رہے، جتنے ووٹر ہیں، اب ووٹر کو جو ہے اس کی پینلٹی نہیں دینی چاہیے، پارٹی کو پینلٹی دینی چاہیے تھی۔ پارٹی کے اندر جو لوگوں نے یہ کام غلط کیا ہے یا وہ کس طرح پروسیجر ارریگولیرٹی ہے، عدالت کا کام تو قانون کو دیکھنا ہے نا، عدالت دیکھیں نا، قانون کا مطلب ہے عدالت اس کے اندر یہ بھی ہے نا کہ 187 بھی ہے عدالت کے اندر کہ انصاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگا دیں، انصاف کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے دونوں چیزیں دیکھنی ہے کہ میں کس طرح انصاف کر۔ اس میں کوئی مطلب اتنی افیکٹڈ پارٹی تو نہیں تھی نا، جو یہ کہتے ہیں بانی رکن ہے، ٹھیک ہے بانی رکن ہے، بانی رکن کو جیل میں نہیں ہے، بانی رکن کو پولیس نہیں پکڑتی، بانی رکن کو کوئی جلسہ وہ کر نہیں سکتے، یہ باتیں نا، یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے نا کہ آیا کوئی ان کی میلا فیڈی تھی یا کیا تھا۔ ایک پارٹی ان کے پاس دیکھیں نا، تمام پارٹی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت نے میلا فائڈی اس کو دیکھا، بندوں کے میلا فائڈی کو نہیں دیکھا انہوں نے، عدالت نے جو بندے تھے، اور الیکشن کمیشن کو اس کیس کو میرے خیال میں تھوڑا سا پرسنلی لیا ہے انہوں نے، اچھا تھوڑا سا پرسنلی الیکشن کمیشن نے اس میں یہ بھی بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ پارٹیوں کے اندر ڈسپلنری پروسیڈنگ کوئی نہیں ہوتی، شو کاز ایشو ویسے کر دیتے ہیں۔ اب انہیں ممبر کو نکالنا کس طرح ہے، ممبر بنانا کس طرح ہے، اگر ممبر کون سا کوڈ آف کنڈکٹ پارٹی کا وائلیٹ کرے گا تو اس کو کس طرح، یہ تو آپ کا ہو گیا لیگل پوائنٹ۔ جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا انتخاب درست تھا، صحیح تھا؟ نہیں، الیکشن تو میں کہہ رہا ہوں، الیکشن تو ان کے آئین کے مطابق جو ہے نا، جو ان کو ٹائم دیا گیا الیکشن کمیشن کے مطابق، انہوں نے یہ خود مان رہے نا۔ اب یہ اب دیکھیں نا، الیکشن جو ہے پارٹی پورے ملک کی ہے، الیکشن ہوتا ہے ایک بہت بڑا حال ہوتا ہے، کسی میں بہت لوگ آ رہے تھے، یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا۔ دیکھیں نا، الیکشن تو کسی پارٹی میں بھی
जनरली भी जो ठीक नहीं होता, 2021 exception। जून में इलेक्शंस होने थे पार्टी के अंदर, वो पार्टी के इलेक्शन ये नहीं हो इन्होंने सके थे। लाइट लिया है, कोई पार्टी इस इलेक्शन को सीरियस लेती नहीं तो है। आप ये कहते हैं फिर भी लीनियंट होना चाहिए था अदालत मैं को। कहता हूँ कि इनकी जो प्रपोर्शनेट है कि एक पार्टी सिंबल ले लो, ये दूसरी पार्टियों के लिए अलार्म है, इसके दूरस्थ बिल्कुल ताज हो गए दुरुस्त बात सुप्रीम है। कोर्ट के। अब तो जब क्या आप इलेक्शन नहीं जिस समझते कि ये अच्छी बात है कि सियासी जमातें अब सही इलेक्शन करवाएंगी? पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जी। लेकिन किस तरह हो ये क्वेश्चन है, या जो लोग नहीं करते उनको क्या सजा मिलनी चाहिए। इससे पहले कि अहमद अवैस साहब के पास जाऊं, क्योंकि उनको डिफेंड भी करना है और इस पे बात भी करनी है, ताज हैदर साहब आप क्या समझते हैं? एक तो ये एक नुक्ता ये आता है जो कि बहुत कोलोकियल है, जिस पे आम बात हो रही है गली कूचे में, कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो नहीं पूछा गया। आज लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इसी तरह के इलेक्शन पीपल्स पार्टी में भी हुए थे जिस तरह के इलेक्शन पीटीआई में हुए थे, यानी वो तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ऐसे ही इलेक्शन करवाए तो पीटीआई ने भी करवाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या इससे जमहूरियत मजबूत होगी और या जमहूरियत को नुकसान हुआ है इस फैसले से? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई मुश्किल में हो या कोई जमात मुश्किल में हो तो जाहिर है उसके लिए हमदर्दी के जज्बात तो होते हैं, लेकिन ये जज्बात का मामला नहीं है, ये कानून का मामला है और कानून को हमें संजीदगी से लेना चाहिए। और बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ ने हमेशा कानून को ठोकर पे, जूते की नोक पे रखा है और वो कानून को वायलेट करते रहे। मुझे खुद बड़ा ख़राब तजुर्बा है इसका, जब मैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की सरबराही कर रहा था और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे गुफ्तगू हो रही थी पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी में, तो जिस तरीके से कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहाँ पे एक हंगामा मचाया और जिस तरीके से एक वॉकआउट किया, हालांकि गवर्नमेंट कभी वॉकआउट नहीं करती, लेकिन कानून को संजीदगी से लेना चाहिए। अगर बार बार आपको बताया जा रहा है तवील अरसे तक कि आप इलेक्शन कराएं, आपके यहाँ बड़े बड़े वकला मौजूद हैं जो कि बता सकते हैं कि किस तरीके से करना है इसको, तो फिर आप संजीदगी से कीजिए कि ताकि कोई उंगली उस पर ना उठा सके। हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं और मैं खुद सूबे सिंध के जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ 2 दफा। हमारे यहाँ बाकायदा एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि एक दफा तो रिटायर्ड जस्टिस रशीद रिजवी साहब थे, और बाकायदा उसमें हम कागजात अपने देते हैं और कागजात जो हैं वो चेक किए जाते हैं और उसके बाद ये देखा जाता है कि कोई और उम्मीदवार है या नहीं जी। और कोई और उम्मीदवार अगर नहीं है तो मिस्टर जस्टिस रशीद रिजवी साहब ने भी और आफ्ताब शाबान मीरानी साहब एक दफा हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि जी क्योंकि कोई दूसरे उम्मीदवार नहीं है, इसलिए ये जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं ये अनअपोज्ड इलेक्टेड हैं, और उसके बाद नोटिफाई हुई वो तमाम चीजें और इलेक्शन कमीशन को इत्तला की गई। लेकिन ये कि बार बार यकीन दहानी कराई जाए और आप कहें कि नहीं हमें जरूरत नहीं है और इस किस्म की बातें करें, मेरे ख्याल से किसी भी सियासी पार्टी को ये जेब नहीं देता। जिम्मेदार लोग जो हैं उनको कानून की पाबंदी करनी है। यानी मैं कानून साज इदारे का रुकन हूँ, लेकिन कानून तोड़ने की मुझे इजाजत नहीं जी। मेरी गाड़ी अगर जेबरा से पहले नहीं रुकेगी, जेबरा क्रॉसिंग से पहले, तो फिर पुलिस वाले को हक है कि मेरा चालान ठीक। ये नहीं चलेगा कि जी मैं कानून साज इदारे का हूँ ऐसे या मैं कोई बड़ा तुर्रा हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन आप समझते हैं ताज हैदर साहब कि ये सज़ा ज़्यादा सख्त है, जो कि जदून साहब पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं कि ठीक है गलती हुई है मगर उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा दे दी है, वो मुनासिब नहीं थी? नहीं, सज़ा तो नहीं दी गई ना कोई, वो तो कहा यह गया कि जी इलेक्शन नहीं हुए। जी, बात ये बल्ले का निशान वापस ले लिया ना सर, बल्ले का निशान तो हाँ। वो तो इस वजह से हुआ कि वो ऑटोमेटिक कि अगर इलेक्शन नहीं कराए गए तो पार्टी को इंतखाबी निशान नहीं मिलता। जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो ये दिया है कि आपने इंतखाबात नहीं कराए या आपने जो कुछ किया है वो इंतखाबात नहीं थे, वो ऐसे ही एक आपने कहीं शामियाना लगा के ये कर लिया था। और दूसरी बात ये थी कि पार्टी के अंदर से इख्तलाफात हो रहे थे और जो आपके आइन के अंदर
کسی کو برطرف کرنے کا طریقہ کار ہے وہ فالو نہیں کیا گیا. جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ، اور میں خود ایک دفعہ الیکشن کمیشن کے سامنے 12 پیشیاں ہوئی. ہمارا ایک جو یونین کاؤنسل کا چیئرمین تھا وہ خلاف ہو گیا تھا اور جا کے دوسروں سے مل گیا تھا. تو 12 پیشیوں کے بعد کمیشن نے کہا کہ جناب کیا آپ نے شو کاز نوٹس اس کو دیا تھا؟ ہم نے کہا جناب نہیں دیا تھا شو کاز نوٹس. اس پہ ہماری پلی جو تھی اسٹرائک ڈاؤن ہو گئی اور آئندہ کے لیے ہمیں سبق ہو گیا. تو یہ جو چیز ہے کہ اگر آپ نظر انداز کریں گے قانون شکنی کو، بار بار ایک یاد دہانی کے بعد آپ نظر انداز کریں گے، جی ہاں، تو پھر تو ہر طرح سے قانون ویلڈ پوائنٹ ہے سر. یہ آپ احمد اویس صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت کو بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. یہ جو سوالات سارے اٹھ رہے ہیں، جو عدالت نے بھی اٹھائے ہیں، بار بار اٹھائے ہیں، اس کے اوپر آپ کی جماعت کیوں مطمئن نہیں کر سکی؟ کیا آپ سیاسی بنیادوں پہ کیس لڑ رہے تھے یا قانونی بنیادوں پہ لڑنے کی کچھ کمی رہ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے، اگر ساری سچویشن کو غور سے دیکھیے آپ، اور ابھی جدود صاحب نے بھی اور تاج صاحب نے محترم ہیں اظہار خیال کیا ہے اور اسی موضوع کے اوپر میں آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ دیکھیے، اگر آپ اس میں یہ بھی سوچ لیں کہ اس میں کچھ لیپس تھا آن دی پارٹ آف پی ٹی آئی کہ انہوں نے الیکشن جو ہے وہ وقت پہ جیسے کروانے تھے پہلے، جو نہیں ہوا اس کے بعد آرڈر کیے گئے. اب یہ دیکھیے آرڈر میں تو انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کے جو رزلٹ آیا ان کے اوپر بھی اعتراض نہیں کیا. ان کو اعتراض، ایک تو یہ اعتراض تھا کہ جی وہ اکبر بابر صاحب جو ہیں ان کو، وہ ممبر تھے، ان کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا گیا. 14 اور آ گئے پی ٹی آئی کے کہ جی ہمیں بھی پارٹیسپیٹ نہیں، اطلاع نہیں آئی اور پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا گیا. اور اس کے بعد جو صورتحال یہ ہوئی کہ ایک اور جو الیکشن کمیشن نے جو ان کے اوپر ایلیگیشن اور الزام لگایا، وہ بنیاد بنایا جس کو، وہ یہ تھا کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر اپنے انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جس کو اپوائنٹ کیا تھا، وہ ہی واز ناٹ پراپرلی کانسٹیٹیوٹیڈ بائی دی کمپیٹنٹ اتھارٹی. اب آپ سوچئے کیا اس بنیاد کے اوپر آپ 14 آدمی نے، اور اگر الیکشن میں ان کو حصہ لینے نہیں دیا گیا، ان کی بات مان لی گئی، اور چیف الیکشن کمیشنر پراپرلی کانسٹیٹیوٹیڈ اگر نہیں تھا، کسی کمپیٹنٹ آدمی نے سائن نہیں کیے تھے ان کے کہنے کے مطابق، تو کیا اس کی سزا جو ہے وہ آپ کروڑوں آدمیوں کو دیں گے جو ووٹ منسلک ہے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ؟ یہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک نے ٹریفک کے لا کی وائلیشن کی ہو اور آپ اس کو سزائے موت سنا دیں. یہ بالکل ایسا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ بڑا آسان طریقہ تھا کہ اگر یہ ٹریفک سگنل اکبر توڑنے بابر والا، کہتے ہیں کہ جی مجھے حصہ لینے نہیں دیا گیا، 14 آدمی کہتے ہیں حصہ نہیں لینے دیا گیا، تو الیکشن کے آپ آرڈر کر دیتے کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ ہوں گے الیکشن سمبل میں، اور سون آفٹر دی الیکشن انٹر پارٹی الیکشن میں ان سب کو پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد حق دیا جائے گا کہ یہ الیکشن لڑے. سر قانون کیسے بدل سکتا ہے احمد اویس صاحب؟ میرا سوال یہ ہے کہ سگنل توڑنے کے اوپر سزا، سر اس کے اندر تو صاف لکھا ہے کہ اگر آپ الیکشن نہیں کرائیں گے آپ کو نشان نہیں ملے گا. اس قانون کو بدلا جا سکتا تھا نا. یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جب سپریم کورٹ میں میٹر جاتے ہیں نا تو سپریم کورٹ سبسٹانشل جسٹس کی طرف جاتے ہیں. آرٹیکل 187 جس کا حوالہ جتون صاحب نے بھی دیا، اس میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے اور جورسڈکشن ہے کہ وہ کمپلیٹ جسٹس کی طرف چلا جائے، سارا میٹر ٹیک اپ کر کے. دیکھیں نا جج جو ہے نا، کہتے ہیں جسٹس از بلائنڈ بٹ ناٹ دی جج. ملک میں حالات کیا جا رہے ہیں، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اگر ایک لیپس ہوا ہے تو اس حد تک اس کو آپ سزا دیں گے، اس کو فائن کر دیں گے، اس کو کچھ کریں گے، بٹ یو کی ناٹ پٹ اینی ریسٹرین کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ ہی نہ کریں. سر قانون کہتا ہے کہ آپ عمل کریں اور آپ کہتے ہیں جج عمل کرے. سر قانون تو پارلیمنٹ نے بنانا تھا نا، پارلیمنٹ نے کیوں تبدیل نہیں کیا قانون؟ نہیں میری بات نہیں، جو قانون بن چکا ہے سنیے آپ. جی آپ 19 بے نظیر بھٹو کیس، 88 سپریم کورٹ، پھر اگین 89 سپریم کورٹ بے نظیر بھٹو کیس، ٹھیک، جس میں الیکشن سمبل ہی کا ایشو تھا،
اور سپریم کورٹ نے ان دونوں میں یہ ہولڈ کیا کہ الیکشن سمبل کے ذریعے پولیٹیکل پارٹی کا یہ رائٹ سنیچ نہیں کیا جا سکتا کہ جس کے پیچھے کروڑوں لاکھوں آدمیوں کا رائٹ جو ہے اٹیچ ہے، فنڈامنٹل رائٹ، اس کو آپ نہیں، یعنی آربیٹریلی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کسی ایک ادارے کو کہ وہ آربیٹریلی وہ حق ان سے سنیچ کر لے. اچھا، کیٹیگوریکلی ہولڈ کیا ہے سپریم کورٹ نے. میں سر یہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے بے نظیر بھٹو کیس کے اوپر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر بھی ہولڈ ہوا ہے. جی ٹھیک ہے سر، میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بے نظیر بھٹو کیس کے اندر انتخابات جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے اس کو بنیاد بنا کے پھر جو سزا تھی اس پہ کیا ہے، اور کیا باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے اندر اسی طرح کی ڈیموکریسی لانی چاہیے؟ کیا اب بھی تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں گے، جو کہ ایک ڈیمانڈ کرتا ہے، جمہوریت ڈیمانڈ کرتی ہے، آئین ڈیمانڈ کرتا ہے، قانون ڈیمانڈ کرتا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے جدون صاحب میں آپ کے پاس آؤں، تاج حیدر صاحب، آپ نے احمد اویس صاحب کی بات سنی ہے کہ 88 کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو سے بھی انتخابی نشان واپس لیا گیا. کیا ہم کمپیئر کر سکتے ہیں اس کیس کو اس کیس کے ساتھ جو کہ کل سے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے اندر واقعی صحیح بنیادوں پہ انتخابات ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اس معاملے کو میلیفائڈلی دیکھا ہے، باقی جماعتوں کو اگنور کیا ہے؟ جو قانونی مراحل ہیں ان کو نظر انداز کرنا اور بار بار نظر انداز کرنا اور ان کو کسی قابل نہ سمجھنا، یعنی جس طریقے سے ہم نے ایک دوسرا نشان لیا اور یہ تمام چیزیں کی، وہ ایک پوری ایک اسٹڈی ہے جو کہ ہم نے باقاعدہ جو ہمارے ہاں قانونی ماہرین ہیں ان کے مشورے سے اسٹیپس لیے، اور وہ اسٹیپس جو تھے وہ قانون میں جائز سمجھے گئے اور ان کو کہا گیا کہ ہاں صاحب یہ اسٹیپس ٹھیک ہیں اور آپ ایک دوسرے نشان کے تحت آپ لڑ سکتے ہیں انتخابات، جو کہ تلوار تھا اور پھر تیر کے لیے آپ کو تیر ملا. تو یہ کیس جو تھا تاج صاحب، آئی ایم سوری میں آپ کو قطع کلامی معاف کیجیے گا، یہ جو کیس تھا محترمہ کا، یہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. اس وقت کیا انٹرا پارٹی الیکشن کا مسئلہ تھا؟ نہیں، اس وقت یہ نہیں تھا، یہ کیس نہیں تھا. وہ کچھ اور مسائل تھے ڈسکوالیفیکیشن کے اور یہ وہ تمام چیزیں، اور کیونکہ سربراہ اگر ڈسکوالیفائڈ ہو تو پوری پارٹی اثر انداز ہو. درست بات. اچھا جدون صاحب آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ اس کی ریمیڈی بھی موجود تھی سمبل کے لیے؟ نہیں، وہ جو سب بات کریں وہی کہ پہلے پرسیو کر لیتے تھے کوئی دوسری پارٹی رجسٹر کر کے، جس طرح انہوں نے بلے باز کا وہ اسی پہ آئی تھی، ریمیڈی اس کی موجود تھی کہ کر کے وہ ان کے ساتھ علاج کرتا ہے. لیکن ابھی یہ کہ جو سمبل کا چیپٹر ہے الیکشن ایکٹ چیپٹر نمبر 12 ہے، اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی پارٹی کے ساتھ اگر علاج بھی کرتے ہیں نا تو سرٹیفکیٹ اس میں بھی آپ کو 2009 کا دینا پڑے گا. 2017 کے اندر یہ امینڈمنٹ ہوا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو مجلس وحدت المسلمین اور شیرانی صاحب کی جو جماعت ہے وہ بھی، اور ایون قلم دوات کے لیے شیخ رشید صاحب بھی تیار تھے. نظریاتی تو بہت بعد میں آیا بلے باز والا. ان کے پہلے اسٹریٹجی اس طرح، یہ میرا خیال میں ان کا اصل میں یہ تھا نا کہ اوور کانفیڈنس سمجھ لیں، یا ان کو یہ پتہ نہیں تھا تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے، یا ہم الیکشن اس طرح کرا رہے ہیں. پارٹیاں بڑی قانون آئین اور سپریم کورٹ کو ہلکا لیا آپ کے خیال؟ دیکھیں نا، پارٹیاں آپ کسی بندے کو نکالنا ہو کہتے ہیں یہ ممبر کب بنا جی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کب بنا ہے جی، اس کا کیا اسٹیٹس ہے جی، اس نے پارٹی میں کیا قربانی دی ہے، ڈسپلنری ایکشن کس طرح لے گا. یہ پارٹیوں کے اندر یہ چیزیں اسٹرکچر ہی نہیں ہے. لیکن ہم تمہارا تو حالت یہ ہے کہ ہم پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا، سب پارٹیوں میں نہیں ہے یا تحریک انصاف میں نہیں ہے؟ نہیں، تحریک انصاف ہی تو انہی پارٹیوں میں. یہ انہوں نے کہا تھا ہم تو بہت زیادہ کریں گے، ہم تو ہمیشہ میرٹ بیسڈ کام کریں گے، ہم تو نام اس کا تحریک انصاف رکھا، لیکن اس میں انصاف کی چیز تو آپ کو نظر کم آتی ہے نا. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ آپ اگر آپ نے ڈفرینٹ کرنا ہے دوسری پارٹیوں سے تو پھر آپ الیکشن ٹھیک کرائیں. اب یہ احمد اویس صاحب، یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جو جدون صاحب اٹھا رہے ہیں. ساری سیاسی جماعتوں کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن فی الحال تحریک انصاف جو ہے وہ انہوں نے آئین بھی اپنا ذرا ڈیٹیل میں بنایا کہ الیکشن کس طرح ہوگا، اور بڑا آئیڈیل آئین میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا ہے، تو اس کو کیوں مد نظر نہیں رکھا گیا سر؟ چلے آج تو آپ کے خلاف مطلب کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، لیکن الیکشن تو 2021 میں ہونے تھے، وہ کیوں نہیں ہوئے؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں، وہ درست ہے، یہ لیبس اپنی جگہ موجود ہونے کے باوجود میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ابھی جیسے محترم تاج محمد صاحب بات کر رہے تھے نا، آپ دیکھیے کہ وہ جو بے نظیر بھٹو کیس تھا 1988 کا اور 89 میں بھی اس کے بعد آیا، وہ کیس میں آپ کو پتا کہ
people party was not even registered as a political party. उसकी registration तक नहीं हुई थी. And yet the party was allowed, और symbol भी उसको दिया गया था. Supreme Court की reported judgment है और larger bench की judgment है. इसलिए कि substantial justice, Supreme Court के मद्देनजर substantial justice, यहाँ पर भी ये सूरत हाल थी कि अगर ये हुई है, मैं आपको बताऊं कि जो जैसे जगमून साहब ने भी ये अभी बात कही है कि आपने किसी से कोई गलती हुई है, कोई जुर्म हुआ है, तो उसको सज़ा जो है उसके मुताबिक दी जाती है. अगर ये हुआ कि जी वो अकबर बाबर साहब को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, 14 और आदमी को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, तो उसके जुर्म में आप करोड़ों आदमियों को रोक देंगे कि वोट ना कर सके. सर वो तो अलामती तौर पर सामने आया था ना. यही मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ. इस एस्पेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मद्देनजर नहीं रखा. और अगर वो बड़ी मॉरली बात भी करें तो चीफ जस्टिस साहब को तो आपको जब जस्टिस गुलजार साहब चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के, और इमरान खान के केसेस में उन्होंने इनको केसेस देने बंद कर दिए थे क्योंकि इनका वो एक हॉस्टाइल एटीट्यूड था इमरान खान के साथ. उसका एक पीछे एक बुनियाद थी और उसके वो जो रेफरेंस वगैरह उनकी तरफ से आया था, उनकी हुकूमत की तरफ से. तो उसी बेस के ऊपर इनको तो चाहिए नहीं था कि उस बेंच में बैठते, लेकिन वो उनको मिसकंडक्ट नजर नहीं आया, वो उनको मॉरली भी वो बात जो है वो नजर नहीं आई. लेकिन ये एस्पेक्ट जहाँ पे करोड़ों आदमियों को डिप्राइव कर दिया फंडामेंटल राइट से, वहाँ पे वो जो है उन्होंने ये 2 दिन लगा के और 2 रातें लगा के ये फैसला जो है सुना दिया. ये सर ये 2 दिन लोगों ने लाइव देखा कि पीटीआई के पास जवाब नहीं था. सर पीटीआई के लॉयर्स नहीं सेटिस्फाई कर सके. ये एक बहुत बड़ा एतराज आपके जो लॉयर्स थे उनके ऊपर आ रहा है, खास करके. ये तो ऐसा नहीं, ये बात नहीं है कि सेटिस्फाई करने वाली बात ही कोई नहीं थी. जो कानूनी नुक्ते थे उनमें बाकायदा तौर पे बड़ी डिटेल से आर्गूमेंट हुई और उनको वजाहत से बताई गई है. मैं छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. ताज हैदर साहब ने ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि उनके बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको तीर का निशान नहीं मिला, और ज़ाहिर है कि उनकी कंप्लेंट भी इस मामले के ऊपर है, वो क्या होगी. और फिर ये कि अब इसका हल क्या था, तहरीक इंसाफ उस हल की तरफ क्यों नहीं गई. बाइकआउट तो ज़ाहिर है कि वो नहीं करेंगे इलेक्शन, ना उनको करना चाहिए, लेकिन कैसे अब लड़ेंगे इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं. मैं अहमद अवैस साहब ज़ाहिर बात कर रहे थे, वो कहते कि सेटिस्फाइड नहीं होना चाहती थी. सुप्रीम कोर्ट मुतमईन करने की पूरी कोशिश की गई. जहांगीर जदून साहब, किसी एक चीज़ का भी, मसलन बैरिस्टर गौहर साहब से पूछा गया कि इलेक्शन कहाँ हुए, उन्होंने कहा चमकनी में हुए. 8 लाख मेरा ख्याल है इसके बाकायदा मेंबर्स हैं. तो क्या आपको लगता है कि एक जगह पे एक इंतखाब के हो जाने से आप कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है पार्टी के अंदर? कोई भी नहीं कह सकता कि पार्टी के अंदर फ्री एंड फेयर और एज़ पर लॉ इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन हुआ है. लेकिन इनको जब इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया, इन्होंने समझा एक फॉर्मेलिटी और इलेक्शन कमीशन मान लेगा. इलेक्शन कमीशन इन्होंने तो अपने तौर पे ही समझा ना, हमने इलेक्शन कराने चाहे चमकनी में करा लिए, किसी चरसदे के गांव में करा लिए, लेकिन जो फॉर्मेलिटीज़ थी ना, जो डिटेल में किसी भी आप देखें ना, कोई इलेक्शन पार्टी करा ले, अगर कोई बंदा उसको जांचना चाहे, स्क्रूटनी करना चाहे, तो वो इलेक्शन के मयार तो पूरा नहीं उतरती. आपके ख्याल में 2 दिन की लाइव प्रोसीडिंग्स में किसी एक वक्त में आपको शुबा हुआ कि काजी साहब जो हैं वो पर्सनल हो रहे हैं इस मामले में? मैं तो आखिरी वक्त तक ये सोच रहा था कि ये बैट इनको दे देंगे. मेरी ये एनालिसिस थी, मैंने टीवी पे ही कहा, मैंने कहा इनको बैट मिल जाएगा. वो ये जिस तरह वो कह रहे हैं, आपके ख्याल में सियासी नजरिए ज़रूरत इख्तियार करते कानून को नहीं, सियासी जरिए देखो, वो प्रोपोर्शनैलिटी का इशू है ना. आप देखें ना, आपका एतराज सिर्फ इसके ऊपर है कि सज़ा बहुत ज़्यादा है और इतने लोगों को आप डिप्राइव करते हैं सिर्फ उन बंदों के लिए जिनका अभी तक यही नहीं, ये उन 14 बंदों ये अभी भी सर्टिफाइड नहीं है कि ये आया मेंबर थे. इनका प्रोसीजर कोई पार्टी ये नहीं बता सकती कि जी इनका प्रोसीजर क्या था. कल को अवैस साहब को निकालती है पीटीआई. ताज हैदर साहब, बिल्कुल आपने भी खत लिखा है कि आपको नहीं मिले निशान, तीर का निशान नहीं मिल रहा. सर क्यों, आपको क्या एतराज हो गया? अब देखिए, वो ऐसा है कि ये हमारे कैंडिडेट्स ने वक्त के अंदर जाके, जो भी वक्त मुकर्ररा था उसके अंदर जाके उन्होंने अपने पार्टी टिकट्स जो थे वो वहाँ पे जमा कराए. और अगर वो वक्त के बाद, ये अगर वक्त निकलने के बाद और उससे पहले आपको
یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ میں نے خود الیکشن کمیشن کو خط لکھا 12 کی صبح کے وقت کو بڑھا دیا جائے کیونکہ رش جو ہے اور وقت جو تھا وہ خیر سپریم کورٹ کی وجہ سے شاید بڑھایا، لیکن یہ کہ وہ وقت بڑھایا گیا اور لیکن ہمارے کینڈیڈیٹ جو تھے انہوں نے جا کے وہ جمع کرا دیے۔ اب سیکشن 66 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، اور میں اس کمیٹی میں شامل تھا کہ جو ترامیم کر رہی تھی جی، اور اس کے اندر سیدھی بات ہے کہ ایک تو یہ کہ جس وقت آپ سمبل لینے جائیں اور اس وقت اگر آپ پارٹی کا ٹکٹ دیتے ہیں تو پھر اس پہ بحث نہیں ہوتی، اس پہ آگے بات نہیں ہوتی، وہ دیٹ از انف ایویڈنس کہ آپ اس پارٹی سے ایفیلیٹڈ، اور وہ سیکشن 66 میں نے کوٹ کیا اپنے خط کے اندر، اور میں نے کہا کہ دس از نیسسری اینڈ سفیشینٹ کہ آپ نے ایک ٹکٹ دے دیا وقت کے مقررہ کے اندر اور اس پہ آپ کو پارٹی سمبل مل جانا چاہیے۔ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے یہ احمد اویس صاحب۔ اب تحریک انصاف اپنی بقا کے لیے کیا کر سکتی ہے سر؟ دیکھیں میں آپ کو پہلے ایک تھوڑا سا یہ بتا دوں ایک بات کہ الیکشن باقاعدہ ہوا، گراؤنڈ میں الیکشن ہوا، اس کی ویڈیوز موجود ہیں، سپلائی کی گئیں، پرووائڈ کی گئیں ان کو، اور یہ چاہ یہ رہے تھے کہ جی پہلے آپ یہ ڈیٹیل بتائیں کہ کہاں ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ان کا پلان یہ تھا کہ اکبر بابر صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئیں، ساتھ پولیس ہوگی، وہاں ہنگامہ ہوگا، الیکشن ڈسٹرب ہو جائے گا، کچھ بندوں کو گرفتار کریں گے، کچھ کو لاٹھی چارج ہوگی، اور شام کو اطلاع آ جائے گی کہ یہ الیکشن نہیں کرایا جا سکا۔ اب وہ الیکشن ہو گیا، الیکشن کے کرانے پہ اعتراض بھی نہیں ہے، صرف کانسٹیٹیوشن آف چیف الیکشن کمشنر کے اعتراض کے اوپر انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب قسم کی یہ میرے خیال میں اس سے بڑی کانٹروورشل ججمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں شاید نہ آئی ہو۔ سوال یہ ہے کہ اس کے